اور ہم اپنی زندگی میں ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں، اگر اس کا تصور کیا جائے، اس کی سزاؤں پہ غور کیا جائے تو ہم بخشش کے بھی جو ہے طلبگار نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ جو تو غفار ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اسی امید کے ساتھ ہم جو ہے، اب اللہ نے بہت سے احکام دیے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. ہمارے کو جو تو عبادتوں کے لیے کہا گیا، ہمارے کو جو ہے جو ایسا ہمارے پاس عملی طور سے ہم کو نماز ادا کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، جو ہے آپ کو جو تو سارے فرائض میں آگے بڑھ کر عمل کرنا ہے. حج کرنا ہے، استطاعت ہوئی تو، پیسہ ہو تو زکوٰۃ دینا ہے، خمس دینا ہے، اور اس کے بعد جو تو آپ کو جہاد کرنا ہے وقت پڑنے کے بعد، اور اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، بروں سے دور ہونا ہے، اچھوں سے محبت کرنا. یہ ہمارا عملی اقدام ہے جو ہماری زندگی میں اور ہم ان میں سب میں اتنے ناکام رہتے ہیں کہ نہ ہم نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، نہ روزے برابر ادا کرتے ہیں، روزوں کے رکھنا بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے. حج کر لیے کسی نے نہ کیا، حج کر بھی لیے تو اس کا اللہ کے پاس قبول ہونا. اس کے بعد زکوٰۃ ہم برابر دیتے نہیں دکھتے، خمس کا ادائیگی نہیں ہوتی ہے. جہاد کا تو ہم اسی اس میں رہتے ہیں کہ کس جہاد بھی دو قسم کے ہیں. جہاد نفس کا جہاد جو تو جہاد اکبر ہے، اس کے لیے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں، وہ آپ دن رات کر سکتے ہیں، اس میں بھی ہم ناکام ہیں. اس طرح سے پورا ہم جب عملی اقدام دیکھ رہے ہیں تو ہم اس میں مکمل طور سے اپنے آپ کو ناکام محسوس کرتے ہیں. اور وہ گناہ جو کہ اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں، اس پہ اللہ نے بہت پردہ ڈالا ہوا ہے. تو اپنے کو پہلی دعا یہ کرنا ہے کہ بھئی ہماری جو کم اطاعتیں ہیں اس کو کسی طرح بھی تو قبول کر لے، اور جو ہماری نافرمانیاں ہوں اس کو معاف کر دے. رہا یہ گناہوں کو چونی جو ہے تو ہمارے پردہ پوش رکھا تو ستار العیوب ہے. بڑے بڑے گناہ ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں. تو اس وقت بھی جب محشر میں ہم حاضر ہوں گے، جہاں پیغمبر ہوں گے، ملائکہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، پڑوسی ہوں گے، سب ہوں گے، اس وقت بھی ہمارے جو تو ان پہ جو پردہ پوشی دنیا میں رکھی ہے اس وقت بھی رکھے. اور وہ کب ہو سکتی ہے؟ اگر تو ہماری مغفرت فرما. یہ میری گناہوں کے بارے میں ایک اللہ تعالیٰ کے حضور میں میری مغفرت کی دعا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. رہا ہے کہ کچھ ایسے کام جو مجھے ایک امید کی کرن دلاتی ہیں. کچھ حقوق العباد جو کہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی توفیق دیا کہ میں ایک دو کام ایسے میرے ہاتھ سے سرزد ہوئے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ مجھے مغفرت ہو جائے گی. ایک کام یہ تھا کہ ایک لڑکا جو تقریباً یعنی کم عمر تھا اور وہ میٹرک میں پڑھ رہا تھا، 14-15 سال کی عمر ہی تھی اس کی تقریباً. تو اس لڑکی کے والد کا انتقال ہوا تھا کڈنی فیلئر سے. اتفاق سے کچھ سال بعد اس کی بھی کڈنی فیلئر ہو گئے، دونوں بھی، اور ڈائلیسس پہ تھا. 2004 کی بات ہے، میں حج کر کے آیا. اس وقت وہ بیمار تھا وہ لڑکا. اس کی والدہ جو ہے تو کیونکہ ہمارے رشتے میں ہی تھے، اور مجھے ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور میرا پیر میں چھوٹا سا ایک فریکچر ہوا تھا، اور میں پلاسٹر میں وہ دیکھنے آئے. تو وہاں تب تذکرہ ہوا کہ بچے کی بیماری کے بارے میں. تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ بھئی وہ تو اس کو ڈائلیسس پہ ہے، اور اب اس کا
کڈنی ٹرانسپلانٹ کرے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، اور بڑا خرچہ ہے، کڈنی کوئی دینے والا نہیں ہے ڈونر، ان کو زیادہ سے زیادہ پیسے دینا پڑتے ہیں، آپریشن چارجز ہیں، پھر ڈائلیسس ہے، اس طریقے سے۔ اب اس وقت میں تو پینشنر تھا، مگر میں نے ایک ہمت کی، میں نے کہا کہ بھائی چلو میں اس پروجیکٹ کو لیتا، میں کروں۔ صرف میرے پاس میں نے 25,000 روپے سے شروع کیا، اور وہ پورا کام جو تو نومبر 2005 میں مکمل ہوا، جبکہ اس میں کئی مراحل سے ہم گزرے۔ ان مراحل سے گزرنے میں اس کو ڈائلیسس بھی جاری رہی اور آپریشن چارجز لگے، ڈونر کو پیسے دیے۔ اس طریقے سے ہم نے پورے دنیا کے ہر کونے میں کیسے بھی پہنچ کے ہم نے 14 لاکھ روپے جمع کروایا۔ اللہ کے فضل سے میری اپیل پہ لوگوں نے ساتھ دیے، اور کوئی ڈائریکٹ دواخانے کو دیے، کوئی اس کی والدہ کو دیے۔ اس طرح سے رقم جمع ہوئی، اور وہ لڑکا کا جو ہے تو 2005 میں آپریشن ہوا۔ اللہ کے کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ ابھی تک کامیاب زندگی گزارا ہے۔ اس نے شادی بھی کی، زوجہ کے ساتھ بھی ہے، اور حیدرآباد میں اب سروس بھی کر رہا ہے۔ یہ 2005 کی بات تھی۔ اس کے کچھ سالوں بعد ایک لڑکا کے بارے میں ہم حیدرآباد میں تھے، ڈاکٹر محسن عابدی بھی اس میں تھے، وہاں پہ ایک شادی میں شریک تھے۔ وہاں ایک ذکر نکلا کہ یہاں ایک لڑکا ہے اورنگ آباد میں، وہ چھوٹا تھا، 4 سال کا تھا، اور وہ یعنی ڈیف اینڈ ڈم جسے بولتے ہیں، انہیں مکہ بھی تھا اور بہرا بھی تھا۔ اور مکہ ہونا یعنی گونگا ہونا، اس کی وجہ ہوتی ہے اس کا بہرا پن۔ تو اگر بہرا پن نکال دیا جائے تو اس میں بولنے کی صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا وہاں تذکرہ ہوا، تو یہ پروجیکٹ بھی جو ہے تو ایسا تھا کہ بھئی اس میں ایک بڑا آپریشن کی ضرورت تھی، اور وہ پونے میں ہونے والا تھا، روبی میں۔ وہاں پر اس کو تقریباً 6.5 لاکھ کا خرچہ تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے توفیق دیا، اور ڈاکٹر نے محسن عابدی نے کہ آپ آگے بڑھیے، اس کام کو اپن پروجیکٹ کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کامیاب آپریشن ہوا۔ وہاں اس وقت کوئی اندر ایک چپ بٹھائی جاتی ہے آپریشن کر کے، اور باہر ایک اولا لگا دیا جاتا ہے، تو یہ کان کے بجائے وہ نروس سسٹم سے جو ہے اس کے آواز جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو اس کو ٹیچنگ تھیراپی کی جاتی ہے۔ یہ سارا کام بہترین طرح سے مکمل ہوا، جس طرح سے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ میں کامیابی ملی، اور اس ڈیف اینڈ ڈم بچے کو بھی جو ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچہ بھی بہترین بات چیت کرتا ہے۔ صرف اس کو مشین لگانا پڑتا ہے جس میں کچھ بیٹری وغیرہ چینج کرتے رہے، اور اس کو یہ 2 کام ہیں جو میں اللہ کے سامنے جو ہے تو میں مغفرت کے لیے مجھے کام آئیں گے۔ یہی امید ہے، کیونکہ مخلوق کی خدمت بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ اللہ کی طرف، اللہ کے وہ اللہ جو کہ ہر ایک بندے کو اپنے میں رحمت سے نوازتا ہے دنیا میں، تو ہم ان بندوں کی خدمت کریں اور اللہ ہمارا ساتھ دے تو ہم کامیاب۔ یہ کامیابی مجھے جو ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے وجہ سے، میرے اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے توفیق مجھے دیا، اور اللہ نے اس میں کامیابی عطا کری، اور میں بہت خوش ہوں۔ اور دوسرے ایسی باتیں میں آپ کو سناؤں گا۔